أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں میں سے، جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یقیناً یہ ہمیشہ سے ہی بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، شادی کر لینا جائز تھا۔ دور جاہلیت میں بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان تمام تر رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے، سوائے دو رشتوں کے۔ ایک تو وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے، اور دوسرا بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز سمجھتے تھے۔ ان دونوں کاموں کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دے دیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور دوسرا اگلی آیت میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اکٹھا کرو، ایک نکاح میں رکھو۔ یہ بھی حرام ہے، سخت بے حیائی اور اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ آج تم اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرو گے تو کل تمہارا بیٹا تمہاری منکوحہ سے نکاح کرے گا، تو یہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بند کر دیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا تھا، اپنے باپ کی منکوحہ سے اس نے نکاح کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کا مال بھی لے لو۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جرم ہے اور اس کی حد قتل ہے، کہ اس بندے کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس کا جو مال ہے وہ بھی مال غنیمت کی طرح وہ لوٹ لیا جائے، ضبط کر لیا جائے بحق سرکار۔ تو اب اسلام میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باپ کی منکوحہ سے اگر کوئی بندہ نکاح کر لے تو فلا حد علیہ، اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا مال لوٹ لیا جائے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ تو تھا مصاہرت کا رشتہ باپ کے سسرال کی جانب حرام کیا۔ اب نسبی رشتوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم پر حرام ہیں تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں،
وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری رضاعی بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری ماؤں کی اور بیویوں کی مائیں، امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ ربیبائیں، ربیبہ یعنی وہ لڑکی جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی نہیں لیکن تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، یعنی کہ بیوی کے سابقہ خامد سے بیٹی ہے، اس کو کہتے ہیں ربیبہ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں ربیبائیں، اللاتی فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن ان تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے دخول کیا ہے، جماع کیا ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، شب باقی نہیں کی، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، وہ تمہاری بہویں جو بیٹے تمہارے پشتوں سے ہیں، تمہاری پشت سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے گزر چکا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ماں، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ماں میں نانی، دادی، اوپر تک پڑنانی، یہ سب ماں کے حکم میں ہیں۔ اسی طرح وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے حکم میں پوتی، نواسی، نیچے تک یہ ساری آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اخواتکم تمہاری بہنیں، بہن چاہے سگی بہن ہو، عینی بہن، یا اللاتی ہو باپ کی طرف سے، یا اخیافی ہو ماں کی طرف سے، تینوں صورتوں میں کوئی بھی بہن وہ بھی حرام ہے، ساری بہنیں اس میں آ جاتی ہیں، ہر حال میں حرام ہے۔ اماتکم تمہاری پھوپھیاں، اب اس پھوپھی میں پھوپھی کون ہوتی ہے؟ باپ کی بہن، اب اس میں دادا کی بہن بھی شامل ہے، باپ کی بہن بھی حرام ہے، دادے کی بہن بھی، اسی طرح نانا کی بہن بھی، یہ ساری اماتکم کے اندر آتی ہے۔ عربی لغت بڑی فصیح ہے، وہ ایک لفظ اپنے اندر بہت معانی رکھتا ہے، تو اماتکم کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، اب خالہ کا لفظ ماں، نانی، دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے، ماں کی بہن بھی خالہ، نانی کی بہن بھی، دادی کی بہن بھی، اوپر تک یہ سب خالاتکم کے اندر آتی ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وبنات الاخی بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں، وبنات الاختی بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ اب بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حکم میں بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، بھتیجی حرام ہے تو بھتیجی کی بیٹی وہ بھی حرام ہے، بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے تو بھانجی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضاعی بہنیں۔ یہاں پہ رضاعت کے اللہ نے دو رشتے بیان کیے، ایک ماں رضاعی اور دوسری رضاعی بہن، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تمام تر رشتے ساتوں کے ساتوں جن کا پیچھے ذکر آیا ہے نسب میں،
یعنی کہ امہاتکم 1، بناتکم 2، اخواتکم 3، عماتکم 4، خالاتکم 5، بنات الاخی 6 اور بنات الاخت 7۔ یہ 7 رشتے ہیں نسب کے جو اللہ نے حرام کیے۔ تو رضاعت کے رشتے یہاں پہ 2 ذکر ہوئے ہیں، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری رضاعی بہنیں۔ صرف 2 رشتوں کا ذکر ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ نسب کے جتنے رشتے حرام ہیں وہ سارے کے سارے رضاعی رشتے بھی حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کے حرام ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی رضائی ماں بھی حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے، رضائی خالہ بھی، رضائی پھوپھی بھی، رضائی بھتیجی بھی، رضائی بھانجی بھی، یہ سارے کے سارے رشتے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر رضاعت کے معاملے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت کی، ان کی حدیث ہے قرآن مجید میں تو صرف یہ ہے کہ رضاعت والی ماں، وضاحت نہیں ہے کہ یہ رضاعی رشتہ ثابت کب ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں 10 معلوم رضاعتوں کے ساتھ حرمت کا حکم نازل ہوا کہ بچہ 10 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ عورت اس کی ماں بنتی ہے۔ پھر یہ 10 معلوم رضاعتوں والا حکم منسوخ ہو گیا 5 معلوم رضاعتوں کے ساتھ، اور اس کا نسخ اتنا متاخر تھا کہ ابھی کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 5 رضاعتوں والی جو آیت ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ پہلے تھا 10 رضاعتوں کے ساتھ حرمت، 10 رضاعتوں والی حرمت منسوخ ہو گئی 5 رضاعتوں والی حرمت کے ساتھ۔ اب 5 رضاعتوں کے ساتھ جو حرمت ثابت کرنے والی آیت تھی وہ قرآن مجید میں تھی، لیکن قرآن مجید میں سے حکم اس کا باقی رہ گیا، لیکن وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ 10 رضاعتوں والی آیت بھی قرآن میں تھی، 5 والی بھی قرآن میں تھی، 10 والی کو 5 والی نے منسوخ کر دیا، 5 والی کا حکم باقی رہا لیکن ان کی قراءت منسوخ ہو گئی، اور قراءت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی منسوخ ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ 5 رضاعتوں والی آیت کی قراءت منسوخ ہے، وَهُنَّ فِي مَا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن لوگ ابھی اس کو قرآن مجید میں سے سمجھ کر پڑھتے تھے، بعد میں جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو وہ رضاعت والی جو آیت ہے اس کی تلاوت ختم ہو گئی۔ یعنی آخر اسلام میں یہ معاملہ ہوا تو 5 مرتبہ کوئی بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، لا تحرم المسقط ولا المستقان، 1-2 مرتبہ چوسنا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ انما الرضاعۃ من المجاع، رضاعت ثابت ہوگی بچے کو بھوک لگی ہو، پیٹ بھر کے دودھ پیے اور سیر ہونے کے بعد پستان چھوڑ دے خود اپنی مرضی سے۔ 5 مرتبہ اس طرح سے بچہ کسی عورت کا دودھ پیے 2 سال کی عمر کے اندر، 2 سال کی عمر کے بعد پیے گا پھر رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ 5 مرتبہ پیے، 2 سال کی عمر کے اندر پیے اور پیٹ بھر کے پیے، پھر حرمت رضاعت کی ثابت ہوتی۔ یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، تو اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث صرف قرآن مجید کی وضاحت اور بیان نہیں، بلکہ حدیث ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے قرآن سے ہٹ کے۔
حدیث کی اپنی ایک الگ سے حیثیت اور اہمیت ہے، وہ احکامات کو بیان کرتی ہے، حلال اور حرام کرتی ہے۔ حلت و حرمت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ حدیث چھوڑ دے گا اور کہے کہ صرف قرآن مجید یا اس کی تفسیر اور وضاحت میں جو احادیث ہیں وہ قبول کریں گے، نتیجتاً وہ بہت سے حرام کاموں کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو حدیث کی ایک اپنی ذاتی مستقل حیثیت ہے، بہت سے احکام ہیں جو حدیث کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث وہ بھی حجت اور دلیل ہے۔ وربائبکم اللاتی فی وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری ساس۔ اب بیویوں کی مائیں ساس، اس میں بیویوں کی تائیاں، اپنا بیویوں کی نانیاں اور بیویوں کی دادیاں، وہ بھی امہات میں شامل ہے۔ نانی دادی یہ بھی امہات میں، یعنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیوی کی نانی سے پڑنانی سے اوپر تک، بیوی کی دادی پردادی اوپر تک، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بیوی کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے، صحبت ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا تو اس کی امہات ساری، ماں، نانی، پڑنانی، دادی پردادی، یہ سب حرام ہو گئی، ان سے حرمت ثابت ہو گئی، چاہے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے یا رخصتی سے پہلے ہی بیوی فوت ہو جائے، لیکن حرمت ثابت ہو گئی صرف نکاح کر کے، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری وہ ربیبائیں، سوتیلی بیٹیاں کہ جن بیویوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کر لی ہے، ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور اگر عورت سے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو جاتی ہے، یا رخصتی ہو گئی لیکن ہم بستری نہیں کی، شب باشی نہیں کی اس کے ساتھ، اور طلاق ہو جاتی ہے، تو مرد کے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے۔ دوسرے خامد سے اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے عورت کے ساتھ تو پھر اس کی بیٹی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی، تمہاری ان عورتوں سے دخلتم بہن جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے، یعنی بہویں۔ اب یہاں پہ ابنا کے اندر پوتے بھی شامل ہیں، پوتے، بیٹے کی بہو، پوتے کی بہو، سب کا ایک حکم ہے کہ یہ تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو، یہ حرام ہے۔ حدیث میں اس کے اوپر اضافہ ہے کہ خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی، ان کو بھی ایک نکاح میں رکھنا حرام اور ناجائز ہے، یعنی کہ قرآن کے حکم سے کچھ زیادہ حکم حدیث کے اندر بھی جمع آیا ہے۔
جمع کرنا منع ہے. الا ما سلف، ہاں الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، پہلے اگر ایسا ہو گیا تو وہ معاف ہے. اب حکم کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے.